آج کا ہمارا درس قرآن شروع ہوگا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 سے. اس کی ہم تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ. آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کتنے ہم نے بھیجی ان کے پاس آیت بینہ واضح نشانیاں. Ask the children of Israel how many signs of evidence we have given them. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو اللہ کی نعمت کو اس کے آنے کے بعد بدلے تو بے شک اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے. And whoever exchange the favor of Allah is mean disbelief after it has become to him, then indeed Allah is silver in plenty. ابھی آیت کریمہ میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کتنے ہم نے ان کی طرف واضح نشانیاں بھیجی. یعنی ان کے پاس آپ پوچھئے ان سے جو تمام کرنے کے لیے ان سے پوچھئے کتنے ہی آئے, کم استفہامیہ ہے, یعنی کتنی نشانیاں ہم نے ان کو دی ہیں. اب کتنی واضح نشانیاں. فلق بحر یعنی چاند, یعنی کہ دریا کا پھٹنا, من و سلوا کا اترنا, لیکن انہوں نے کیا کیا, اس نعمت کو بدل دیا. تو اللہ فرماتا ہے میں بدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ, تو جو اللہ کی نعمت کو آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ, یعنی اس کو کفر سے بدل دے, نہ شکری سے بدل دے, تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. باوجود اس کے ان کے پاس اتنی واضح نشانیاں آئیں لیکن انہوں نے کفر کیا. اسلام کی واضح نشانیاں تھیں ان کے پاس, لیکن اب یہ کیا ان کے اللہ فرماتا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے, جو اللہ سخت پکڑ کرنے والا, ان کو اللہ سخت سزا دے گا. اب یہاں پر کم کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات رسول لکھی ہے. کم کی دو قسمیں ہوتی ہیں, استفہامیہ ایک خبریہ. یہ کم استفہامیہ ہے, کم خبریہ ہے, یہ اختلاف موجود ہے. اب ترجمہ دیکھیے, کم آیات, کتنی نشانیاں. اب ان سے سوال ہے, آپ سے پوچھے کتنی نشانیاں ہم نے تم کو دی. پھر یہ استفہام بھی ان کو تبکید کے لیے ہوگا, ان کو سمجھنے کہ ان چپ کروانے کے لیے ہوگا, ان کے موقف کو رد کرنے کے لیے ہوگا. بتاؤ کتنی نشانیاں اللہ نے دی. ایک ترجمہ یہ خبریہ مانیں گے تو سل بنی اسرائیل, آپ بنی اسرائیل سے پوچھے کم آتیناہم من آیۃ بینہ, ہم نے کتنی ہی نشانیاں ان کو عطا کی. اب یہ دو ترجمے
کتنی ہی نشانی عطا کی، یہ خبریہ کا ترجمہ ہے، کتنی نشانی عطا کی، یہ ترجمہ ہے استفہامیہ کا۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک ہی آیت کے اندر دو مختلف تراجم ہو سکتے ہیں، دونوں کا مفہوم ایک تقریباً ملتا جلتا ہی ہے۔ آگے چلیے، اللہ کریم فرماتا ہے زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا دنیا کی زندگی کو، یسخرون من الذین آمنوا، اور ان کافروں کا ایمان والوں سے تمسخر کرنا، مذاق اڑانا ان کے لیے مزین کر دیا گیا۔ زینہ کا نائب الفاعل بنے گا الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی مزین کر دی گئی، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، اور مزین کر دیا گیا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کیا؟ ایمان والوں کے ساتھ اس کا تمسخر کرنا۔ تو اس معنی میں الحیات الدنیا پھر بنے گا معطوف علیہ، وَيَسْخَرُونَ اس کا عطف، اور یہ نائب الفاعل بن جائے گا زینہ کا۔ یعنی یہ دو باتیں، دنیا کی زندگی اور ایمان والوں کے ساتھ ان کا مسخرہ پن، ایمان والوں کا ان کا مذاق اڑانا، یہ دونوں چیزیں ان کے لیے مزین کر دی گئیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو پرہیزگار ہیں قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے beautify for those who disbelieve in the life of this world and they ridicule those who believe، وہ ریڈیکلس کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، وہ مذاق کرتے ہیں۔ but those who fear Allah are above them on the day of resurrection، جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جو متقی، یہ جو ایمان والے ہوں گے، یہ جن کو، یہ جو کفار مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ غریب صحابہ اگر ایمان اچھا ہوتا تو ان غریبوں کے پاس کیوں آتا، ہم امیروں کے پاس کیوں نہ آتا، تمسخر کرتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ متقی لوگ ان کافروں سے قیامت کے دن اونچے ہوں گے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے۔ and Allah gives provision to whom he wills without account۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسا رزق عطا کرے گا، ایسا رزق عطا کرے گا کہ یہ دن کو اللہ نے دنیا میں یہ دیا تھا نا، وہ پھر دیکھیں گے کہ ہم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے ان کو اتنی بڑی جنتوں سے نواز دیا۔ آگے چلیے اللہ فرماتا ہے، اچھا اس آیت کریمہ کے اندر ایک بحث ہے، وہ یہ ہے کہ استدراج بالنعمہ، کہ بس اوقات دنیاوی ترقی دیکھ کر لوگ، نعمت کی اس فراوانی کو دیکھ کر لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ بڑا راضی اس پر، دنیاوی مال ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑی ترقی ہے، بڑا عہدہ مل گیا، اللہ راضی ہے۔ ایسا نہیں ہے، دیا اللہ نے، لیکن جس کو مال دیا اللہ اس سے راضی ہے یہ ضروری نہیں، بلکہ حدیثوں میں بعض جگہ تو یہی لکھتا ہے، یہ باتیں لکھی ہیں کہ اللہ جس سے ان کو ناپسند کرتا ہے پھر اس کو دنیا کی فراوانی دے دیتا ہے۔ فرعون کے 400 سال میں کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، تو لہذا یہ نہیں ہوتا، یہ استدراج ہوتا ہے، نعمت کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، نعمت دیے جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے اللہ کے قریبی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہذا دنیا کے اندر اگر کسی کو دولت، منصب اور بڑی بڑی فیکٹریاں مل جائیں، اس کا مطلب یہ نہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ خوش نہیں، ہاں اللہ نے دیا ہے ان کو، لیکن اللہ راضی ہو ضروری نہیں۔ راضی وہ کن سے ہوتا ہے؟ راضی وہ متقی پرہیزگاروں سے ہوتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ فرماتا ہے لوگ ایک ہی گروہ پر تھے، ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین منذرین، اللہ نے نبیوں کو بھیجا ان کی طرف، اب یہ حال ہے مبشرین منذرین، یعنی بشارت دینے والے، ڈر سنانے والے۔ وانزل معه الکتاب الحق، اور اللہ نے فرماتا ہے اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں آپس میں۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات، اور اختلاف نہ کیا مگر انہوں نے جن کو کتاب دی گئی، بات اس کے کہ ان کے پاس بینہ آ چکی تھی، جن کو کتاب دی گئی انہوں نے جو اختلاف کیا ہے وہ اس کے بعد کیا کہ ان کے اوپر بینہ واضح دلائل آ چکے تھے۔ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ فہدى اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، اور اللہ نے ہدایت دی ان کو جو ایمان لائے اس کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، حق سے، اپنے حکم سے، اپنے اذن سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ ہے کان الناس امۃ واحدہ، mankind was one religion before their division۔ اچھا، mankind was one religion at the time of آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے دور میں یا نوح علیہ السلام کے دور تک لوگ ایک تھے۔ Allah sent the prophets as a bringers of good tidings and warners, and sent down with them the scripture in the truth to judge between the people concerning that in which they differed۔ تو اللہ نے پھر رسول بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، یا ادریس علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک درمیان تک ایک ہی دین تھا۔ پھر لوگوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کیا تو اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے ان کو کتابیں دی، وہ بشارت سنانے والے، وہ ڈر سنانے والے رسول تھے۔
اور اللہ فرماتا ہے مختلف فیہ الا الذین اوتوہ، اور دین کے بارے میں اختلاف نہ کیا مگر وہ انہوں نے جن کو کتاب دی گئی، من بعد ما جاءتہ البینات، اس کے بعد ان کے پاس بینہ آ چکی، واضح دلیلیں آ چکی، توحید کے پر واضح دلائل آ چکے، لیکن کیونکہ آدم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے، اور پھر اس کے بعد ادریس علیہ السلام کو، پھر نوح علیہ السلام کو، پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو صحیفے اور کتب عطا کیے جاتے رہے، رسول و انبیاء کو، تو لہٰذا اس لیے ایک اہل کتاب تو کتاب والے تو شروع سے رہے، تو انہی کے اندر سے اختلاف پیدا ہوا، بعض نے کفر کیا، بعض نے ایمان لائے۔ اب یہ کفر کیوں تھا؟ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار یہودیوں نے کیوں کیا؟ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کیا؟ بغیم بینہم، یہ صرف آپس کی سرکشی تھی، حسد تھا، ایک دوسرے کو نہ ماننے کا ایک جذبہ اناد تھا، جذبہ اناد تھا۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، تو جو ایمان والے تھے اللہ فرماتا ہے ان کو اللہ نے رہنمائی دی، ان کو اللہ نے ہدایت دی، اس کے بارے میں جو اختلاف تھا اللہ نے ان کو بات سجھا دی۔ اچھا، من الحق یہ من بیانی ہے، یعنی حق سے، جو حق تھا اللہ نے واضح کر دیا اپنے حکم و ارادے سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔